میرے بھائیوں، وراثت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن اس پر عمل کرنا فرض عین ہے۔ اس پر عمل کرنا فرض عین ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے صرف 3 آیت میں، بلکہ ایک آیت جوڑ لوں تو مکمل فرض کا معاملہ واضح ہو جاتا ہے، صرف 4 آیت میں اللہ رب العالمین نے فرائض کے تمام مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تعالی شریعت میں جب کوئی احکام نازل کرنا چاہتا ہے یا لوگوں کو کوئی پیغام سنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالی مختصر انداز میں قرآن میں اس کو بیان کرتا ہے اور نبی کے حوالے کر دیتا ہے، وحی کے ذریعے سے، جبریل کے ذریعے سے اس کی تکمیل، اس کی شرح، اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مگر 2 مسئلے ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بذات خود اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ایک مصارف الزکات کا مسئلہ ہے اور دوسرا میراث کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بذات خود قرآن مجید میں اپنے الفاظ کے ساتھ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے لوگوں کہ میراث کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے۔ یہ رب کی طرف سے یہ اعلان ہے۔ اللہ رب العالمین نے 3 آیت کے آخر میں 3 طرح کی باتیں فرمائی ہے۔ پہلی آیت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، فریضۃ من اللہ، ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اللہ کی طرف سے فرض کرتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، علماء سب جانتے ہیں فرض کا معنی کیا ہے۔ فرض کا معنی یہ ہے اگر کریں گے تو نیکی ملے گی، اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اللہ کے ہاں سزا قبول کرنی پڑے گی، آپ کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ فرض کا معنی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، کسی نبی کی طرف سے نہیں ہے، کسی ولی کی طرف سے نہیں ہے۔ فریضۃ من اللہ، جس رب نے، جس خالق کائنات نے انسان کو بنایا ہے، اس انسان کے رب کی طرف سے یہ فرض ہے۔ لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ شکوک و شبہات پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو نظام دیا ہے میراث کا، یہ مجھے لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور اللہ رب العالمین صاحب حکمت ہے۔ اس کی کوئی بھی بات، اس کا کوئی بھی نظام، اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، جسے معلوم ہوا، جس کو نہیں معلوم ہے اس کو نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے بعد فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ فرائض کے جو احکام ہے یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ ابھی فرما رہے تھے ایک شیخ کہ اللہ نے ہمارا نہیں کہا، اللہ نے حکم دیا نہیں کہا، وصیۃ من اللہ، وصیت کہتے ہیں اس حکم کو جس میں امر بھی ہو، تاکید بھی ہو، جس میں دباؤ ہو، جس کی چاہت ہو جزم کے ساتھ۔ وصیۃ من اللہ، یہ فرائض کے نظام اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا واللہ علیم حلیم، اللہ رب العالمین بہت زیادہ جاننے والا ہے کس کو کتنا دینا ہے، بیوی کا حصہ کتنا ہے، ماں کا حصہ کتنا ہے، بیٹا کا حصہ کتنا ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ کس کی حاجت کتنی ہے اس علم کے مطابق اللہ رب العالمین فیصلہ کیا ہے، لہذا اس میں انگلی کرنے کی کوئی کوشش نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آخری آیت میں جو تیسری آیت ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا یبین اللہ ان تضلوا، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ رب العالمین تمہیں بیان کرتا ہے میراث کے نظام کو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔